بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم اسلام کا خاندانی نظام مسلم پرسنل لا اور یونیفارم سول کوڈ پر ہمارے خطبات کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر سکیں کہ مسلم پرسنل لا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا خاندانی نظام ہے، اس میں کس قدر رحمتیں اور برکتیں ہیں اور کس طرح انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں. اس کے مقابلے میں ہم یونیفارم سول کوڈ، جس کو ہم اختصار کے ساتھ میں UCC کہتے ہیں، جو کہ وقتاً فوقتاً جس کے بارے میں اعلان کیا جاتا رہا ہے کہ وہ اس ملک میں نافذ ہوگا، اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے روشنی ڈال سکیں. آج ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے اسلام کا نظام میراث. اسلام میں دولت کی تقسیم کا نظام کس قدر فطری ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دیے ہوئے نظام میں کیسی برکتیں ہیں. قیامت تک یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہمیشہ امت کے لیے باعث خیر و برکت رہے گا، جبکہ انسانوں کے ہاتھوں کا بنایا ہوا قانون کبھی اس کی برابری نہیں کر سکتا. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اسلام کا نظام میراث، جس کو ہم انگریزی میں انہیریٹنس کہتے ہیں، اس پر آج ہماری گفتگو ہے. تو UCC پر ہمارے جو خطبات چل رہے ہیں، یہ اس کی 18ویں قسط ہے، اور اسی کے ضمن میں اسلام کا جو نظام میراث ہے، انہیریٹنس ہے، اس پر ہماری جو گفتگو ہے اس کی آج یہ پہلی قسط ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، اس وقت پوری دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام سکہ رائج الوقت کی طرح جاری و ساری ہے، جس میں دولت کو زیادہ مرتکز رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسلام بنیادی طور پر تقسیم دولت کا قائل ہے اور چاہتا ہے کہ مال و اسباب چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ تم میں سے مالداروں ہی کے درمیان گردش میں نہ رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ معاشرے میں دولت کی تقسیم منصفانہ ہو اور اس کی گردش کے ثمرات معاشرے کے تمام طبقات تک پہنچیں. یہ اسلامی معیشت کا بہت اہم اور بنیادی اصول ہے. اسی اصول کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
مال فے زیادہ تر ناداروں اور محتاجوں کی محرومیوں کے ازالے کے لیے مختصر فرما دیا۔ مال فے بھی اگر مال غنیمت کی طرح تقسیم کیا جاتا تو یہاں بھی سواروں کو دوہرا حصہ ملتا، اور ظاہر ہے جس شخص کے پاس گھوڑا یا اونٹ ہے وہ تو پہلے ہی سے خوشحال ہے، تو اس تقسیم سے مال فے کا بھی زیادہ حصہ خوشحال لوگوں کو ہی ملتا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ بات واضح رہے کہ اسلام کے نظام عدل و قسط، اس کے اندر تمام انسانوں کو معاشی طور پر برابر کر دینے کا تصور نہیں پایا جاتا، اور ایسا ہونا عملی طور پر ممکن بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک سپاہی اور سپہ سالار کسی طرح بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ کمیونزم اپنے تمام تر دعووں اور انقلابی نعروں کے باوجود ایسی معاشی مساوات کی کوئی ہلکی سی جھلک بھی دنیا کو نہیں دکھا سکا۔ اس کے برعکس اسلام کا نظام معیشت معاشرے سے معاشی ناہمواریوں کو ختم کرنے اور امیر و غریب کے درمیان فرق و تفاوت کو کم سے کم کرنے پر زور دیتا ہے۔ اس کے لیے اسلام ہر وہ دروازہ بند کر دینے کا حکم دیتا ہے جس کی وجہ سے چند ہاتھوں میں دولت کا اور مال کا کنسنٹریشن اور دولت کا ارتکاز کا خدشہ ہو۔ ہر وہ راستہ کھولنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اسلام جس سے گردش دولت کا رخ امراء سے غربا کی طرف پھرنے اور معاشی محرومیوں کے ازالے کا امکان ہو۔ آج معاشی پیچیدگیوں کی وجہ سے جدید معاشرے میں جو گمبھیر صورتحال جنم لے رہی ہے، اس کا ادراک سب سے پہلے جس عالم دین کو ہوا وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایسی صورتحال کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ جس ملک یا معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہوگا، وہاں کچھ لوگ دولت کے انبار جمع کر کے مسرفانہ عیاشیوں اور بدمعاشیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، جبکہ محروم طبقے کے لوگ بار برداری کے جانور بن کر رہ جائیں گے۔ ایسی ہی صورتحال کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، قید الفقر ان یکون کفرا، کہ محرومی اور احتیاج انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ گویا تقسیم دولت کا غیر منصفانہ نظام ایسی دو دھاری تلوار ہے جس کی دو طرفہ کاٹ سے مذکورہ دونوں طبقوں کے افراد مذہبی و انسانی اقدار سے بیگانہ اور بے نیاز ہو کر عملی طور پر معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ امراء کو تو اپنے اسراف اور بے جا اخراجات سے ہی فرصت نہیں ملتی، جبکہ غریب و نادار عوام دنیا و ما فیہا سے بے خبر صبح سے شام تک کمر توڑ مشقت میں مصروف رہتے ہیں۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے آگے بڑھتا ہے اور محروم طبقے کے افراد کے دلوں میں ظالم استحصالی طبقے کے خلاف
بغض و عداوت کی آگ سلگانا شروع کر دیتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ سورہ مائدہ کی آیت 91 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے۔ اسلام کے دوسرے مالی احکام کی طرح میراث میں بھی اسی کا خیال رکھا گیا ہے۔ آئیے اب ہم ماضی میں مختلف مذاہب اور ثقافتوں میں وراثت کے قوانین پر روشنی ڈالتے ہیں۔ متوفی کے چھوڑے گئے اثاثے قومی ملکیت ہیں، کسی کو بھی نہیں دیے جائیں گے، حتیٰ کہ متوفی کے خاندان کو بھی نہیں۔ والدین یا خاندان کے اثاثوں سے کسی وارث کو فائدہ نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 2، یہ خاندان کی مشترکہ جائیداد ہے، تقسیم نہیں کی جائے گی۔ اس طرح کوئی بھی فرد واحد والدین کے اثاثوں کا مالک نہیں ہوگا۔ وراثت کا یہ نظام ایک بہت ہی پیچیدہ نظام بن جاتا ہے۔ موجودہ وقت میں بھی وراثت کا یہ تصور کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود ہے۔ نمبر 3، وراثت کے چند قوانین میں کہا گیا ہے کہ وراثت کے حقدار صرف مرد ہی ہیں، کسی عورت کو اس میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ نمبر 4، کسی جگہ مرحوم کا سب سے بڑا لڑکا صحیح وارث تھا۔ اور نمبر 5، اور بعض مقامات پر جہاں عورتیں منقولہ جائیداد موویبل پراپرٹی سے وراثت میں حصہ لے سکتی ہیں، غیر منقولہ جائیداد یعنی اموویبل پراپرٹی سے حصہ نہیں لے سکتی۔ نمبر 6، پہلے پیدا ہونے والے مرد بچے کو اثاثوں میں دگنا حصہ دیا جاتا تھا۔ یہ مختلف معاشروں اور رسوم و رواج میں وراثت کے متعلقہ قوانین تھے، جنہیں اسلام نے قرآن کریم کے ذریعے ایک منفرد منطقی نظام فراہم کر کے تبدیل کیا تھا۔ وراثت کے اس نظام میں سب کے ساتھ انصاف کیا گیا، خاص طور پر عورتوں اور بچوں کے ساتھ۔ دنیا کے بڑے مذاہب میں وراثت کا نظام کیا تھا؟ انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں ہم اس کا بھی احاطہ کریں گے۔ شریعت اسلامی نے تقسیم میراث کا ایک جامع نظام مقرر فرمایا، جس میں ترکے کی زیادہ سے زیادہ تقسیم ہو اور بیش از بیش لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اس سلسلے میں میراث کے مستحق ہونے کے لیے بنیادی اصول کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور یہیں سے قرآن کریم کے اندر وراثت کے قوانین کا آغاز ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للرجال نصیب مما ترک الوالدین والاقربون، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو ترکہ چھوڑا ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو ترکہ ہے والدین اور رشتہ داروں کا۔ یہاں اب پہلی مرتبہ عورتوں کو وراثت کا حق دیا جا رہا ہے، ورنہ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں عورت کا کوئی حق وراثت نہیں تھا۔ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہر صورت میں پوری طرح نافذ ہونا چاہیے۔ ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا نصیبا مفروضا، یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے جو فرض کیا گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس قانون وراثت کی کس طرح بار بار تاکید آ رہی ہے۔ ساتھ ہی آپ یہ بھی دیکھتے رہیں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کی کس طرح دھجیاں بکھیری جاتی ہیں۔ شریعت کی کچھ چیزیں بہت اہم ہیں اور قرآن میں ان کا حکم انتہائی تاکید کے ساتھ میں آتا ہے۔ انسان جب تک زندہ رہے اس وقت تک مستقبل کے امکانی ورثے کو اس کے مال میں حق وراثت حاصل نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ کی زندگی میں اس کے بیٹے یا بیٹی کا حق باپ کی دولت سے متعلق ہو جائے، لہذا حق میراث سے انہی لوگوں کا حق متعلق ہوگا جو مورث کے مرنے کے وقت موجود ہوں۔ جو لوگ اس سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں اس کے ترکے میں ان کا کوئی حق نہیں رہا۔ مثلا اگر کسی شخص کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں اور اتفاق سے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کا انتقال اس کی زندگی میں ہو گیا، تو اس اصول کے تحت اس شخص کے ترکے میں اس کا کوئی حق ثابت نہیں ہوگا۔ مما ترکہ کے لفظ سے یہ اصول واضح ہو جاتا ہے۔ اس موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ آئندہ خطبے میں جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔